واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. وقدت قمیصه من دبر، اور اس عورت نے اس کی قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے اس کے خاوند کو پایا کہاں؟ لَدَى الْبَابِ، دروازے کے پاس. یعنی کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ وہ گناہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو یہی صحیح لگا کہ یہاں سے بھاگ جانا ہی میرے پاس ایک راستہ ہے. اب وہ جب بھاگتے ہیں تو پھر اس عورت سے یہ برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو تیار ہوئی ہوئی تھی، وہ تو پوری پلاننگ کے ساتھ اس نے سیڈیوس کیا یوسف علیہ السلام کو. شی ڈیزائرڈ ہم سو مچ، اور اس نے وہ کام کرنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ بھی ان کے پیچھے دوڑی. اور ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ دوڑتے جا رہے تھے تو اس نے ان کو پکڑنے کے لیے ان کی قمیص کو جب پکڑا تو قمیص پھٹ گئی پیچھے سے. پھر کیا ہوا؟ وہ الفایا سیدہا لدى الباب. الفا کہتے ہیں کسی چیز کا ایک دم سے انکاؤنٹر ہو جانا جب کہ آپ اس چیز کو ڈھونڈ نہیں رہے تھے یا آپ اس کی تلاش میں نہیں تھے، اینڈ دین یو فائنڈ دیٹ تھنگ آل آف اے سڈن. تو ایک دم سے کیا ہوا؟ لدى الباب یعنی دروازے کے پاس کون مل گیا؟ وہ جو عزیز مصر تھا، اس بیوی کا شوہر، وہ مل گیا. اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک دم سے جب اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کے اندر ایک وہ آئی ہوگی نا، گلٹ آیا ہوگا، اور وہ جو ڈر آیا ہوگا. گلٹ سے بھی زیادہ تو اس کو خوف ہی تھا کہ یہ اب مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ میرے ساتھ اب کیا معاملہ کرے گا. تو فوراً اس نے کیا کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کو کچھ کہنے نہیں دیا، بلکہ فوراً کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، یعنی وہ بولی اس کی سزا کیا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے. یعنی سارا کا سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا ایک دم سے. اب سوچیں کہ عزیز مصر آیا ہے، اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. پہلے یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ عورت بھاگتی ہوئی آ رہی ہے. اب ان کو نہیں سمجھ آ رہی، یا ہو سکتا ہے اس کے دل میں آیا ہو کہ یہ عورت غلط لگ رہی ہے کیونکہ بھاگ تو یوسف رہا ہے اس سے جان بچا کر. لیکن ہو بھی سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دل میں آیا ہو کہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، کہ کچھ کیا ہوگا انہوں نے تبھی یہ کر کے بھاگ رہے ہیں. تو ہی واز ویری کنفیوزڈ، اس کو نہیں پتا تھا کہ اصل سچویشن کیا ہے. تو فوراً سے اس نے کچھ پوچھنے کا بھی موقع نہیں دیا اس عورت نے. اب آپ سوچیں نا کہ واٹ ان آسم ایول ویمن شی واز. یعنی اس کو بس تھا کہ وہ جو بڑے دعوے کر رہی تھی نا کہ آئی لو یو ایم کریونگ فار یو، وہ صرف ایک شہوت تھی، وہ محبت نہیں تھی. کیونکہ دیکھیں محبت کیا ہوتی ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان لسٹ کو یا ٹیمپٹیشن کو محبت سے وہ کنفیوز کر دیتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگلا تو میرے سے بہت پیار کرتا ہے یا میں اگلے سے بہت پیار کرتا ہوں، حالانکہ وہ صرف اور صرف ایک ڈیزائر ہوتی ہے، سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے. دیٹ واز اے سیکشول ڈیزائر اور انکلینیشن، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں تھا. یہ صرف شہوت تھی جس میں ایک انسان دوسرے کو یوز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. محبت میں کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگلے کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. کبھی کبھار بلکہ اگر اپنی ڈیزائر کو بھی قربان کرنا پڑے. محبت کیا ہوگی کہ آپ چاہو گے کہ اگلا خوش رہے، اگلے کے لیے کوئی قربانی آپ دے دو. محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہوتا ہے، اس میں بھی ظاہر ہے نو بڈی از پرفیکٹ. یہ نہیں اب ہو سکتا اب یہ بات سن کر بیویاں شوہروں سے لڑنے نہ لگ جائیں کہ آپ تو میرے سے محبت ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ خطائیں بھی ہوتی ہیں اس سے، اور ویکنیسز بھی ہیں ہماری. ٹھیک ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے آل دا ٹائم، نو بڈی از گوئنگ ٹو بی دیئر فار یو. لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کرتے ہیں، اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے کے آرام، خوشی اور تحفظ کا آپ کو خیال ہے، تو یہ ہوتی ہے نا محبت. تو یہ نہیں کہ بس صرف اور صرف اپنی خواہش پوری کر لی یا اپنا فائدہ دیکھ لیا، اور جب اگلے کو کوئی ضرورت پڑی یا اگلا آپ سے کچھ شیئر بھی کرنا چاہ رہے ہیں، یو آر ناٹ ایون ایموشنلی دیئر فار دیٹ پرسن، اور کانسٹنٹلی آپ اس کو نگلیکٹ کرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈفرینس ہے جو ہمیں محبت اور شہوت میں بھی سمجھنا ہے. اب یہ یہاں پر دیکھیں کہ اگر واقعی میں محبت ہوتی
تو وہ اس طرح سے تھوڑی کرتی کہ وہ جیسے ہی عزیز مصر نظر آیا تو اس نے کیا کیا کہ سارا کا سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. اب چاہے ان کے ساتھ جو مرضی ہو، چاہے وہ ان کو جیل بھجوا دے یا ان کو مارے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ غلام تھے، وہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. اب چاہے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک ہو، میں تو اپنے آپ کو سیف رکھوں نا، میں تو نہ میں کہیں بری نہ بن جاؤں اپنے شوہر کی نظر میں. تو اس نے خود کو اس ٹائم پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور کہا ما جزاء، کیا جزا ہونی چاہیے اس کی، من اراد باہلی کا سوءا، کہ جو ارادہ کرے تمہاری اہل یعنی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کرنے کا. ایک طرح سے اس نے سگنل دے دیا ہے کہ بیسکلی ہی واز ٹرائنگ ٹو سیڈیوس می، یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہے تھے. سوء الا ان یسجن او عذاب علیم، اور وہ وہاں رکی نہیں ہے کہ صرف وہ بتا دے کہ اچھا انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کرنے کی کوشش کی جبکہ انہوں نے نہیں کی تھی، بلکہ آگے سے کیا کہتی ہے کہ اس کو یا تو قید کیا جائے، یعنی کیا سزا ہونی چاہیے، قید سزا ہونی چاہیے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب ملنا چاہیے ایسے شخص کو. اب دیکھیں کہ ایک عورت ایک آدمی کے مائنڈ کے ساتھ کیسے کھیل رہی ہے، کہ وہ اس کو بتا رہی ہے کہ دیکھو ایک تو اس نے اس طرح کا گناہ کیا ہے، اب تم اگر مرد ہو تو پھر تم کوئی نہ کوئی سٹیپ ضرور لو گے، یا تو اس کو جیل بھجوا دو گے یا تو کوئی نہ کوئی اس کو سزا دو گے. عذاب علیم، سوچیں یعنی دردناک پنشمنٹ، ایسی پنشمنٹ بھی نہیں دینی اس کو کہ جو کہ عام سی ہو. حالانکہ قصور سارا اپنا ہے، پلاننگ ساری اپنی کی ہے. یہ بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے تھوڑا بہت کوئی پازیٹیو سگنل دے دیا تھا، گرین سگنل دے دیا تھا اور پھر اس کے اندر یہ زیادہ ڈیزائر ابھری تھی، ایسا بھی نہیں تھا. یہ پیورلی اسی کی چال تھی اور اسی کی ڈیزائر، اسی کی شہوت تھی. یوسف علیہ السلام کا اس ساری سٹوری میں کوئی رول نہیں تھا. ان فیکٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف فرام دس سن، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خود کو بچا رہے تھے. لیکن اس نے کیا کیا کہ ایک تو سارا کا سارا الزام ڈال دیا اور پھر وہ چاہ رہی تھی کہ اب ان کو سزا بھی ہو اور ان کو پنشمنٹ بھی ملے، وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں، بہت سیویئر پنشمنٹ ملے. مطلب اس طرح سے اس نے عزیز مصر سے بات کی. قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف نے کہا، اب یوسف علیہ السلام بولے، کیا بولے کہ اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا ہے، یعنی کہ she was the one who initiated this. She was the one who was trying to seduce me. یہ تھی جو مجھے غلط کام کرنے پر ابھار رہی تھی. اور انہوں نے ایگزیکٹ وہی ورڈز یوز کیے، راودتنی، اور ارادہ یہ رعود ہم سارا پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سلولی اپنے مقصد تک پہنچنا اور اس طرح کے جیسچرز یا بیہیویئر سے اپنے مقصد کی تکمیل کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ کسی طرح سے اگلا بھی وہی سوچنا شروع کر دے، وہی ڈیزائر کرنا شروع کر دے جو آپ کر رہے ہیں. تو راودتنی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھ کو پھسلایا ہے، اس نے یہ ساری پلاننگ کی ہے باقاعدہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سپوز کوئی آپ پر الزام لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور پر الزام لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس یہ پوزیشن آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ حق کا ساتھ دو گے یا خاموش رہو گے، یا تو غلط کا ساتھ دو گے یا پھر بالکل چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ گے، نیوٹرل ہو جاؤ گے کہ آپ حق بات بھی نہیں کر رہے ہو. جو بندہ صحیح ہے، جو آپ کو کنفرم ہے، یا اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ اتنے ہرٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی باتوں سے وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے کہ اگلے نے ایسی بات بھی کیسی کی یا سوچا بھی کیسے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کو بولنا چاہیے، جہاں پر ان کو صفائی دینی ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ صفائی اپنے کیریکٹر کی نہیں، کہتے ہیں نا کہ نہیں دینا اتنا اچھا لگتا، یہ کیا بات ہوئی کہ انسان اپنے کیریکٹر کی صفائی دیتا رہے، لیکن کبھی کبھار لوگ اتنے ایول ہوتے ہیں کہ وہ ایسی پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے خلاف، لیکن اللہ اب یہاں نہیں چاہتا کہ آپ خاموش رہو، وہاں آپ کو بولنا ہوگا. ایک یہ نہیں کرنا کہ اپنے آپ کو بالکل ہی جو ہے نا اگلے کے اوپر یل کرنے لگ جاؤ، غصہ کرنے لگ جاؤ، چیخنے لگ جاؤ کہ ہاؤ ڈیئر یو تھنک لائک دیٹ. نہیں، ایک ڈگنیفائڈ وے میں آپ بات کر سکتے ہو. یوسف علیہ السلام نے اب یہاں پر دیکھیں چیخنا نہیں شروع کر دیا کہ ہاؤ ڈیئر یو لیڈی، تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو، یا تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ جھوٹ بول رہی ہے. اور بہت سی چیزیں تو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ڈراموں نے خراب کر دی ہیں. لڑکیاں ڈرامے دیکھتی ہیں
پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ جو میزریبل سا کریچر ہے نا، یہ جو لڑکی ہر وقت روئے جا رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کو یہاں سے تانے مل رہے ہیں، اس کو وہاں سے تانے مل رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی برا کر رہا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہو گیا کہ ہیرو آیا ہے، اس کو اس پہ ترس آیا ہے اور وہ اس کو لے گیا، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں غلط تھا. وہ ایک وکٹم رول جو پلے ہو رہا ہے، وہ اپنے اوپر ترس بھی کھا رہی ہے، اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اور اس میں وہ اس خاموشی کو یا اس رونے دھونے کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بہت صبر کر رہی ہے. اس طرح کا جو ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا ہے نا آج کل ینگ لڑکیوں میں، کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جتنا کچھ بھی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے بیسیکلی شاید یہی ہے، تربیت ان کی وہی ہو رہی ہے کہ یہی ہے شاید ایک وے آف لائف. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر کتنا بڑا الزام تھا، لیکن کتنی ڈگنیفائڈ طریقے سے، ایک باوقار طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا، اپنی صفائی پیش کی، اور بتایا، اگلے کو بتایا کہ دیکھو یہاں پر میں غلط نہیں ہوں. راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلایا ہے میرے نفس سے، یعنی اس نے مجھے دعوت دی تھی غلط کام کی. اب وہ وہاں پہ یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ تو اس کی بیوی ہے، یہ پتہ نہیں اس پہ ٹرسٹ کرے گا کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرے گا. سچ بول دیا. تو سچ بولنا چاہیے جہاں پر آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی اور کے معاملے میں انصاف آپ نے کرنا ہے، کہ آپ کو وہ رائٹ دیا جا رہا ہے کہ اب آپ چپ رہو گے یا آپ بولو گے، تو بولنا چاہیے، وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ویسے بھی ہمیں یہ ہے نا کہ انصاف سے کام لو، تو اپنے معاملے میں بھی یا کسی اور کے معاملے میں بھی آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی. اب وہ جو تھا نا، بہت سی انٹرپریٹیشنز ہیں، بہت سی روایات میں آتا ہے کہ شاید وہ کوئی ایک بچہ تھا، ایک دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو قوت گویائی دے دی تھی. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ان کے قوم کا کوئی فرد تھا، یعنی عورت کے اہل یا خاندان کا کوئی فرد تھا. تو اس میں تھوڑا سا ہے کہ کنفرم نہیں ہے، لیکن چلیں جو بھی تھا ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے. ہمیں کنسرن یہ ہے کہ جو گواہی اس نے دی تو وہ کیا تھی، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو پروٹیکٹ کیا، کہ اس نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اور یوسف ہے جھوٹ بولنے والوں میں سے، من الکاذبین یہ ہے جھوٹا. اگر تو ایسے ہے کہ یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے، اب یہ کیسے ہو گیا کہ قمیص کے آگے سے پھٹنے سے کیسے پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں اور وہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ اپنا بچاؤ کریں گے، وہ بھاگ رہے ہیں، یعنی وہ اس گناہ سے بچنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹیمپٹ نہیں کر رہے، عورت ٹیمپٹ کر رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی جب وہ بھاگیں گے تو پیچھے سے عورت قمیض کھینچے گی، اور پھر قمیض پیچھے سے پھٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر عورت بھاگ رہی ہے یا عورت اب اس گناہ سے بچنا چاہ رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام مزدوان کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس عورت سے یہ کام کریں اس کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ عورت جب اپنا بچاؤ کرے گی تو ظاہر ہے وہ پھر اس میں پھر جو بھی ہاتھا پائی ہو سکتی ہے، تو وہ قمیض کو اگر پکڑنے کی کوشش کرے گی تو وہ آگے سے پھٹے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب دیکھا گیا وہ ان کان قمیصہ قد من دبر، اور کیا دوسرا تھا کہ اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. تو یہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا نا کہ جب وہ بھاگ رہے تھے تو وقدت قمیصہ من دبر، اس نے قمیض کھینچی اور وہ پیچھے سے پھٹ گئی. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب عزیز نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی دیکھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو وہ کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے. اب وہ دیکھیں وہ ایک عورت ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، مطلب یو ویمن تم بہت بڑی پلاٹنگ کر لیتی ہو، تم ایسے کر لیتی ہو کہ کسی کو غلط راستے پر پھسلانے کی پوری پلاننگ کرو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے، اور آگے بھی وہ کہہ رہا ہے ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر یعنی تمہارا یہ جو تمہاری چال ہے یہ بہت بڑی ہے. اور بڑی سے مراد کیا ہے کہ بہت خطرناک ہے، بہت ڈینجرس پلاٹنگ کرتے ہو تم لوگ.
ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر یہ پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی ٹھان لے یا کسی جگہ پر اپنی انرجیز کو انویسٹ کرے، اپنی پوٹینشلز کو یوز کرے. اب دیکھیں وہ جو اتنے عرصے سے اتنے دنوں سے پلاننگ چل رہی تھی، اس میں ظاہر ہے وہ صرف اکیلی تو نہیں ہوگی، اس نے کئی نوکروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوگا، ساری پلاننگ کی ہوگی کس کس طرح سے میں نے اس کو لے کر آنا ہے اس جگہ پر، کس طرح سے وہ دروازے سارے اس نے لاک کیے، اور وہ جو ہم پڑھ رہے تھے وغلقہ، یعنی کہ وغلقت الابواب، دروازے اس نے بند کر دیے. تو غلقہ بیسکلی ملٹیپل لاکس کے لیے یوز ہوتا ہے، کوئی ایک لاک نہیں لگایا، اور ملٹیپل دروازے، یعنی کہ ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے، اس پہ ملٹیپل لاکس تھے، اور پراپرلی جو ہوتے ہیں نا کہ کوئی راستہ نہ بچے باہر جانے کا. ٹھیک ہے، تو اس نے اس کا سارا سوچیں دن رات اس میں لگتے ہوں گے، مائنڈ سارا اس میں تھا، پھر شہوت تھی، پھر ڈیزائر تھی. تو ایک عورت جب چاہے نا کہ وہ اگر کسی چیز میں اپنا وقت لگاتی ہے یا اپنی انرجی لگاتی ہے، تو وہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کام بھی کر سکتی ہے جو آدمی نہیں کر سکتا. یعنی اتنی زیادہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پاور دی ہوئی ہے. تو سوچیں کہ اگر ایک عورت سیدھے راستے پر اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے لگ جائے، یعنی کہ ہم جیسے اگر اللہ کے دین کی کوئی خدمت کر لیتے ہیں، لیکن ہماری کوششیں کیسی ہوتی ہیں کہ بس ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہوتی ہیں، زیادہ ایفرٹ، زیادہ جو ہمارا جو وقت ہے وہ دنیا کے لیے صرف ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا سوچ لیں کہ پلاننگ کریں کہ میں کیا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کیا خدمت کر سکتی ہوں، کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں، یا معاشرے میں بہتری لانے کے لیے میرا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، یا میری فیملی کا کیا پارٹ ہو سکتا ہے، کیا رول پلے کر سکتے ہیں ہم مل کر اس معاشرے کو بہتر لانے کے لیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں تو اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں، یا اپنے ماں باپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ. آج کل تو ماں باپ کو بھی صحیح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، لیکن چلو اگر کوئی انسان زیادہ سے زیادہ کنسرن شو کرتا ہے تو وہ پھر اپنی ذات کے لیے ساری فکریں یہی ہیں کہ مجھے، میرا فیوچر، جو کہ اچھی بات ہے کہ ایک انسان کو اوبویسلی اس دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن پھر صرف وہی پلاننگ نہ ہونا، اللہ کی خاطر بھی کوئی کام ہو، اور اس کام کو پھر ایکسلنس کے لیول پہ کرو، اس کے لیے بھی دن رات ایک کرو، اس کے لیے بھی محنت کرو. سوچو کہ کیا میرا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے سوسائٹی کے لیے، کہ جس سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے، لوگوں کے دلوں میں بہتری آئے، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو ایک ڈائریکشن ملے، ایک پازیٹیو انرجی ان کے اندر آئے. تو اس کے لیے ہر انسان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب میں کیا میرے اندر پوٹینشیل ہے، کیا میرے اندر صلاحیت ہے. ہر ایک کے اندر صلاحیت ڈفرینٹ ہوتی ہے نا، کسی کے اندر کچھ اور ہوتی ہے، کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی اچھا بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بہت اچھے سے لوگوں کے مسئلے سن سکتا ہے، انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، کوئی چیریٹی ورک بہت زیادہ کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہوتا ہے، نوازا ہوتا ہے. لیکن ہم عورتیں اس میں نہیں اتنی زیادہ اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی سوچوں کو انویسٹ کرتی. تو وہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ویمن ہیز اے لاٹ آف پاور. اور ویسے بھی قرآن تو جو ہے نا ویمن امپاورمنٹ سے بھرا پڑا ہے. یہاں چلو ایک نیگیٹو وے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے نیگیٹو وے میں اپنی صلاحیت لگائی اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی. یہ تو یوسف علیہ السلام، ہی واز اے ویری فیتھفل مین، تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے. تو اس سے ہمیں کیا مل گیا کہ چلو جی اگر عورت کے اندر اتنی پوٹینشیل ہے تو کیوں نہ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کیا جائے، بجائے یہ کہ وہ جو وہی بات آ گئی کہ وہ جو ڈراموں اور موویز اور آس پاس سے جو ہمیں ایک ہی نوشن ملتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ تو بس پسی ہوئی ہے معاشرے کی، ٹھیک ہے، میزریبل سی ہی ہے، اس کو تو بس رونا ہی ہے، اس کی تو کوئی نہیں سنے گا. اس کے اندر کیا وہ کس طرح سے لوگوں کو فیس کر سکتی ہے. سپوز کسی کی ڈیورس ہو گئی، ٹھیک ہے، کسی کی جو ہے منگنی ٹوٹ گئی، تو وہ اس لڑکی کو کیا کہا جاتا ہے، اتنی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ وہ پھر بیچاری سمجھتی ہے، نہ وہ گھر سے باہر نکل پاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ بس میری تو زندگی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی کا مس کیریج ہو گیا یا کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس کو بس ایک تو لوگ بھی بہت باتیں کرتے ہیں، اور کچھ ہمارا اپنا بھی رول ہوتا ہے کہ ہم اتنے ایموشنز کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ وقت لو
چلو تھوڑا اگر آپ کو رونا آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس غم سے نکلنے میں آپ کو ٹائم لگے گا، ٹیک یور ٹائم، لیکن اگر آپ اس غم میں اتنا گھل جائیں گی تو یہ اللہ آپ سے نہیں چاہتا نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمزور نہیں بنایا. یہاں پہ ایک طرح سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یو آر اسٹرانگ، یو آر اسٹرانگ. ان فیکٹ آپ کے اندر تو ایک پوری نسل کی تربیت کرنے کی اللہ نے صلاحیت دے دی نا. دیکھیں مرد کو یہ کہہ دیا کہ آپ کا عوام ہو، آپ نان نفقہ اٹھاؤ گے، آپ ایک پورے گھر کو اس کی ذمہ داری کو سنبھالو گے. ایک عورت کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے کہ بچوں کی تربیت، یعنی کہ ایک بچے کی اگر وہ اچھے سے تربیت کرے گی تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ اس کا کیریکٹر ٹھیک ہوگا، پھر آگے سے اس کی ایک نسل جو اس سے چلے گی اس کے کیریکٹر میں بھی پھر اس عورت کا ہاتھ ہوگا نا. تو کتنی زیادہ بڑی اور ہیوی رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی پر ذمہ داری بڑی ڈالتا ہے نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنی پاور بھی دے دیتا ہے، اتنی پوٹینشیل ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے جو بھی زندگی کے امتحان ہیں نا ان کو اچھے سے ڈیل کر سکے، ٹیکل کر سکے. یہ ہم ہیں کہ پھر ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وہ سمجھ لیتے ہیں جو ہم ہیں نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا ہوا. اگر ہم واقعی کوشش کریں، اور دیکھیں اس کے لیے سیرت بہت ہیلپ کرے گی. جس طرح اگر ہم کسی بھی صحابیہ کا قصہ سنیں تو جتنی بھی صحابیات تھیں رضی اللہ عنہما، ان کی لائف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اتنی دفعہ وہ وڈو ہوئیں، اتنی دفعہ جو ہے وہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا، بعض کو طلاق ہو گئی، بعض کے جو شوہر تھے ان کو جنگ میں شہید کر دیا گیا. جیسے کہ ایک تھیں صحابیہ اور ان کے میرے خیال سے ان کے والد، ان کے شوہر اور ان کے بھائی، تینوں کی وفات ہو گئی تھی جنگ احد میں. لیکن جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پوچھا، خود ہی آ کر وہ پوچھ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان کو بتایا گیا آپ کو پتہ ہے آپ کے والد کی، آپ کے بھائی کی، آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو سوچیں نا، اپنے آپ کو ادھر رکھ کر سوچیں کہ یہ کتنا مشکل ہے برداشت کرنا. ہم جیسا کوئی ہو تو ہم تو بس خود فینٹ ہو جائیں وہاں پر. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتا دو کہ رسول اللہ تو خیریت سے ہے نا، ان کو تو کچھ نہیں ہوا، اور ایز لانگ ایز ہی از فائن آئی ایم آلسو فائن. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیریت سے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایمان کا لیول اتنا اسٹرانگ تھا نا، فکر تھی تو اللہ سے اپنے تعلق کی، آخرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعی میں ہر محبت سے اوپر تھی. ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کہ ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یقیناً محبت ہے بھی، اس چیز کو میں ڈینائی کیوں کروں کہ ہم سب کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے. ہم اس کو کوشش بھی کرتے ہیں درود کی شکل میں کبھی، اور کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی سنت پر، لیکن اس کا وہ لیول نہیں ہے نا، اس کو وہ مقام نہیں دے پاتے جو اس کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وہ رشتہ جو ان سے ہے وہ ہر رشتے سے بڑھ کے ہو جائے. اور اس کے لیے سیرت پڑھنا اور پھر سنت کو سمجھنا اور عمل کرنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو خیر یہاں بات ہو رہی تھی ان کیدکن عظیم. وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک تم عورتوں کا یہ جو مکر ہے، یہ جو چالیں ہیں، یہ بہت ہی عظیم ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی ہوتی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو وہ کیا کہہ رہا ہے، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس کی بات سے درگزر کر دو، اعراض برتو، چھوڑ دو اس نے جو بات کہی ہے. یعنی مجھے پتہ ہے کہ میری اپنی بیوی ہی غلطی پر ہے. اب ظاہر پروو ہو گیا تھا نا، ایک عینی شاہد مل گیا تھا کہ جس نے ایک بات ایسی کر دی کہ اس کے بعد اب کوئی بھی جواز نہیں بچا تھا کہ عورت صحیح ہے اور یوسف علیہ السلام غلط ہے، بلکہ کنفرم ہو گیا تھا کہ عورت ہی غلط ہے یہاں پر. لیکن ایک تو یہ بات تھی کہ لگتا ہے کہ بہت نرم طبیعت کا شخص تھا وہ، کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، میں اس کو گھر سے تو نہیں نکال سکتا، اور میں اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ بس کوئی نہ کوئی سخت ایکشن لے لوں، کیونکہ کیا ہوگا پھر اس کی ہی بدنامی ہوگی، ٹھیک ہے، اسی کی رسوائی ہوگی. تو اس کو یہی لگا کہ یوسف تم ہی ایسا کرو کہ تم ان عورتوں سے بچ جاؤ، مطلب چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو، جو بھی اس نے پلاٹنگ کی ہے میں تم سے ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں. یعنی اس کا کیریکٹر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ایک اچھا کیریکٹر بھی تھا، لیکن کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک تو وہ یہ بھی تھا نا کہ وہ پولیٹیشین تھا، ٹھیک ہے. تو بس اس لیول پر
کر کہ جب ایک انسان جو ہے اتنا پاپولر ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی کچھ اس طرح کے ہوں تعلقات ہوں، یا اس کی بھی لائف میں کچھ ایسا ہو کہ جو اس کی بیوی جانتی ہو، اور اگر وہ بیوی کے خلاف کوئی ایکشن لے گا تو پھر وہ اس کا پول بھی کھول دے گی. بٹ دیٹس اے مائنر اوپینین، یعنی ایک مائنورٹی کی اوپینین ہے، لیکن میجورٹی اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ بیسکلی اس نے فس کریٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، اور اس نے یہی سوچا کہ یہاں پر میں کوئی ایکشن نہ ہی لوں تو بہتر ہے. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، یعنی کہ ایک تو تم اس سے اعراض برتو، اور اس کو کہا، اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو، مطلب یو شوڈ ریپینٹ کہ تم نے کیا کیا ہے. اب یہاں پر اگر وہ کہہ رہی ہے نا کہ اب آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یا اس کو جیل میں ڈالیں گے یا اس کو عذاب دیں گے، تو اس کا جواب اب وہ دے رہے ہیں. یعنی یہ جو عزیز مصر تھا اس کا جواب دے رہا ہے کہ تم اس کو جیل میں بھیجنے کا کہہ رہی ہو، تمہیں اپنے ایکشنز کو دیکھنا چاہیے کہ تم کیا کر رہی ہو. تمہیں معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ ایک عام سا گناہ نہیں ہے. کل بھی ہم پڑھے تھے نا کہ زنا کی کیا قباحتیں ہیں اور کتنا بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے ایک زانی جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، یعنی اس ٹائم پر اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک شرابی جب شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. تو سوچیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور دنیا میں بھی سزا. اور جس طرح ہم پڑھے تھے کہ 100 کوڑے مارے جاتے ہیں ایسے شخص کو اگر اس کی یعنی یہ اس کا گناہ پروو ہو جائے. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تم ہی ہو جو خطا کاروں میں سے ہے، یعنی تم ہی ہو جو غلط ہے. اور پیچھے بھی جیسے ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو بچایا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، انہو لا یفلح الظالمون، یعنی کہ ظالمین فلاح نہیں پاتے. اگر میں یہ کام کروں گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو ظلم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اس کا وہ حق نہ دینا جو اس کا بنتا ہے، جو اس کا ڈیو رائٹ ہے. اب یہاں پر وہ کس کے اوپر ظلم کرتے؟ اگر وہ یہ کام کر گزرتے تو وہ کس کے اوپر ظلم ہوتا؟ ان کے اپنے نفس پر. یعنی انہوں نے کس کا حق نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ کا وہ حق نہیں دیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں. ویسے تو یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. تو ہم میں سے کوئی بھی وہ اللہ تعالیٰ کو مقام نہیں دے سکتا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. لیکن اگر ایک انسان اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے تو دیٹ مینس کہ اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور اس ٹائم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بات مان لی. تو اپیرنٹلی کیا لگ رہا ہے وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے، کہ آپ کو ٹیمپرری پلیجر تو مل گیا، نفس کو تسکین مل گئی، خوشی مل گئی، تھوڑی دیر کے لیے لذت مل گئی، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ یہی نفس خسارے میں آئے گا. اسی پر ظلم ہو گیا ہے. یہ نفس تو کہہ رہا ہے کہ کر ڈالو اور دس از واٹ آئی وانٹ، لیکن اصلی میں یہی اعضاء ہوں گے جو قیامت کے دن آپ ہی کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، جن کے لیے آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا اور اللہ کی نافرمانی کی. تو اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی ظلم ہے. اور ظاہر ہے جب آپ اللہ کا حق نہ پہچانو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب ایک انسان کرتا ہے اور اللہ خود کہہ رہا ہے اس ٹائم پر وہ مومن نہیں رہتا، تو پھر جو باقی کی زندگی ہوتی ہے اس میں پھر یہ سوچنا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت محسوس نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فیل نہیں ہوتے قریب، اور میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے وہ اس طرح سے عبادت نہیں ہو پاتی، اللہ تعالیٰ محسوس نہیں ہوتے. تو پھر سوچنے کا مقام ہے نا کہ جہاں پر ضروری تھا کہ آپ چوز کرو تو یہ کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے آپ سے، یعنی اس کے حکم کو پرائیورٹائز کرو، اس کے حکم کو اوپر رکھو. وہاں پر آپ نے بالکل ہی بھلا دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی بات مجھے ماننی ہے، وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر باقی لمحات میں آپ کو پھر اس طرح کی قربت کیسے محسوس ہوگی نا. تو اسی لیے توبہ کر لینی چاہیے، گناہوں سے پلٹ آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، دیر نہیں لگانی چاہیے.
یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو بعد میں کل پرسوں میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لوں گی یا بچا لوں گا اور کوشش کروں گی کہ میں یہ سارے کام چھوڑ دوں، ابھی یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. نہیں، دیر اینڈ دین واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں. یہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اور ایک گناہ کر دو تو پھر وہی بات ہے کہ دل پہ بھی آہستہ آہستہ کالا دھبا لگ جاتا ہے اور دل بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو جب ایسا مریض ہو جاتا ہے دل، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مرض کو زیادہ کر دیتے ہیں، فزادہم اللہ مرضا. تو خود کو خود ہی پروٹیکٹ کرنا ہوگا، اپنی عقل سے پردہ خود ہی اٹھانا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم رکھے، اور ہر ایک کے پاس نا یہ ول پاور ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے. اور یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہمیں لیسن دے دیا کہ if you think you are not strong enough، کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی سچویشن تو ایسی ہے کہ اس سچویشن میں بچنا بہت مشکل ہے، تو آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کی سچویشن میں جا کر دیکھ لو کہ یہاں پر اگر انہوں نے، جب کہ وہ تھے بھی غلام، یعنی اگر دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ سٹینڈ لیتے اپنے لیے، لیکن انہوں نے لیا. اور پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بادشاہ بنایا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت اجر ہے. تو اٹس آلویز اے ون ون سچویشن. آپ کو بس سٹینڈ لینا ہے اپنے لیے کہ مجھے خود کو گناہوں سے روکنا ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اپنی آخرت سنوارنے کی خاطر، اپنے ایمان کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مخلصین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.